السلام علیکم، میں حنیف محمد آپ کے اپنے پروگرام جستجو وتھ ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہوں. جی آج کا بھی ہمارا پروگرام جو ہے نا اس کا ٹاپک بھی بہت یونیک ہے، مزہ آ جائے گا آپ کو. تو پلیز میں تو کہتا ہوں آج چائے بھی مت پیجیے گا، آپ بچت بھی ہو جائے گی. اچھا، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، ریئلی سرپرائزنگ، اور ہمارے قریب کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور وہ بیماریاں بڑھتے 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 بس کیا بتاؤں میں آپ کو. تو آج اسی ٹاپک پہ ہم ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب سے بات کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا جس کے بارے میں مجھے 2-3 وہ بھی آ گئے تھے میسیجز کہ یہ سینڈوچ والی بات جو ہے نا یہ بڑی زبردست کی تھی ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب نے، اور وہیں سے ہمیں یہ ٹاپک بھی ملا ہے. تو چلے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر آپ؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے سینڈوچ تو کیا بول دیا، لوگ سینڈوچ کھانے لگے ہیں یار، تو اس طرح تو نہ کیا کریں نا. آئی ہوپ یو ریمبر. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آج کا ٹاپک تو آپ نے سن ہی لیا اور یہ ہمارا ڈیسائیڈ بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نیچرلی جب رہتے ہیں ساتھ میں ہم، لیکن موسٹلی یہ یوں ہوتا ہے اگر آپ سسرال میں یعنی کمبائن فیملی بھی ہیں تو بھی ہوتا ہے، اگر آپ کمبائن فیملی نہیں بھی ہیں تب بھی ایشوز تو ہوتے ہیں. یعنی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں بڑے ایشوز ہوا کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں جو میاں بیوی تنہا رہتے ہیں وہ بھی بہت لڑتے ہیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کا بڑی آپ ہلکی سی مسکراہٹ دے رہے ہیں. پہلے ان سے میں بات کروں، معاف کیجیے گا. جی سر، بڑی ایک تنزیہ یا مطلب جو نہیں کچھ مطلب مزہ آ رہا ہے یار اس بات پہ. تو بتائیں آپ. سب سے پہلے تو سر تھینک یو ویری مچ جستجو کے لیے آپ نے ہمیں کال کیا، اور وینس ٹی وی کا. سر آپ حصہ ہے اس کا. اب تو میں نہ آپ تھینکس کہیں نہ میں کہوں. ہاں آپ وینس چینل کے حصے ہو گئے. یو آر پارٹ آف وینس چینل پروگرام. بالکل بالکل. اور اسپیشلی جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. جی سر. تو پچھلی دفعہ ہم نے ٹاپک میں یہ ڈسکس کیا تھا سوری کہ شوہر جو ہے سینڈوچ کی طرح ہو جاتا ہے. تو اسی ٹاپک کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. جی. ایکچولی کیا ہے کہ سینڈوچ تو اس وقت ہوتا ہے شوہر جب شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے بیوی کے لیے تو ماں باپ اسے برا سمجھتے ہیں. جب ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے ان کی چیز ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو بیوی کے لیے وہ برا ہو جاتا ہے. تو بالکل سینڈوچ والی پوزیشن ہو جاتی. تو اسی ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور انشاءاللہ ہم مزید اور بھی آگے ڈسکس کریں گے، پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ذہن میں آ گئی امیڈیٹلی مجھے. یہ تو چلے ماں باپ اور بیوی کے درمیان، میں نے تو یوں بھی دیکھا ہے کہ بیوی اور بچوں کے درمیان بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی. ایسا بھی ہوتا ہے نا. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں کتنے پرسنٹ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں اور کتنے پرسنٹ بیگم کے ساتھ. سر معاف کیجیے گا، لیکن موسٹلی تو بیگم جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو اپنی طرف ہی رکھتی ہے. ایسا کیوں؟ تو جب شوہر باہر سے آتے ہیں تو ان کے سامنے پوری کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے. اب انہیں صرف آگے اسے جو سمجھ لے کہ فیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا. تو یہ سچویشن بچے بالکل صحیح کہا، یعنی آلموسٹ 70-80-90% ماں کی ہی طرف ہوتے ہیں. دا ریزن بہائنڈ کہ ماں کے ساتھ پورا دن ہوتے ہیں اور ماں بھی بھگت رہی ہوتی ہے اور ماں ان کو سنبھال بھی رہی ہوتی ہے. لیکن سینڈوچ تو یہاں بھی بن رہا ہے وہ. تو آپ ہم اور آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے نا کہ وہ مطلب یہ کہ بیٹا اور بھی مطلب ایز اے ہسبینڈ. تو خیر اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج. تو خیر مزہ آئے گا اینڈ آئی ایم شیور کہ خیر مجھے بھی گھر ہی جانا ہے. جی ڈاکٹر، تو اس سے کیا کیا ایشوز کریٹ ہوتے ہیں؟ وہ تو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں، لیکن مردوں کی شکایت سن کے عورتیں کبھی نہیں شکایت کرتی. وہ تو یہ ایک شعر ہے چھوٹا سا، غم سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی. ارے کیا بات ہے. لیکن عورت تو یہی کہے گی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہاں تو خیر ہمارا ریشیو زیادہ ہے، وی آر 2، تو وی آر 66% ناؤ. ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ عورتیں شکایت نہیں کرتی؟ اب تھوڑا سا ٹائم آج ان کا زیادہ ہوگا، دا ریزن بھی ہے کہ ہم 2 ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب یہ صحیح تو کہہ رہی ہے، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. یعنی مشکلیں ہم پہ اتنی ڈالی گئی تو وہ سارا کے سارے معاملات آسان ہوتے چلے گئے. تو یہ اصل میں شعر کا یہ مطلب ہے. نہیں تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے شعر پڑھا اس کو اس کی اویئرنیس تھی. آپ لوگوں کو اگر یاد ہوتا یا آپ لوگوں پہ مشکلیں ہوتی تو آپ دوسروں کی مطلب کہتے نہیں مرے ہوئے شعر پہ کھڑے ہو کے تصویر کھنچانے والی بات ہے کہ محنت عورت کی اور آپ نے تصویر کھنچا لی اس کے اوپر. تو بات یہ ڈیفینیٹلی وہ محنت تو وہ کرتی ہے. جیسے ہی وہ اپنی امی کے ہاں سے مطلب اپنے میکے سے آتی ہے
تو وہاں سے تو پوری ٹریننگ اور ساری چیز لے کے آتی ہوتی ہے کہ قابو کیسے کرنا ہے. اچھا ہاں قابو کیسے کرنا ہے. اب کس کو قابو کرنا ہے یہ بات تو فی الحال نہیں ہے, لیکن قابو کیسے کرنا ہے, ہاں یا گھر کو یا چولہے کو یا بچے کو, لیکن ایکچولی ہسبینڈ کو. اچھا دیکھیں, عورت تو پھر مطلب کبھی جاتی ہفتے میں ایک دفعہ, یا اگر یہ بات ہے 15 دن میں ایک دفعہ, تو اس کو تھوڑی سی 1 گھنٹے میں ٹریننگ ملتی ہے, لیکن مرد تو کنٹینیوسلی ٹریننگ میں ہوتا ہے. تو خیر ویری گڈ, بڑا اچھا ایک لائٹ سا موڈ آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہوتا ہے کہ ہم نیچرلی جب ایز اے میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں یا ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, تو وہاں نیچرلی بہت سی ایسی ایشوز ہیں جس کے بارے میں آپ نے ڈسکس پہلے بھی کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, پھر ان کو کس طرح سے ہم کم کریں, کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ یہ بڑا معاملہ نہ ہو جائے. دیکھیں ایکچولی میڈیکلی اسٹریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹریس اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پریشر. جو پریشر آپ کے اوپر پڑا, اس کے بعد جو مائنڈ اس پریشر کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی رسپونڈ کرتی ہے, اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. یعنی آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے تو آپ کی باڈی اس پریشر کو کس طرح سے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرے, تو اس کے رسپانس میں ہمیں اسٹریس ہوتا ہے. تو اسٹریس کی کئی وجہ جیسے ہے, کوئی سوشل ہے, کوئی اپنا فائنینشیل ہوتا ہے, کوئی فیملی ایشو ہوتا ہے, بچوں کا ایشو ہوتا ہے, یا اپنی ہی کوئی پرسنل پرابلمز ہوتی ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا کچھ بیماریاں تو ہوتی ہیں ایسی, کوئی وائرل انفیکشن ہے, کوئی بیکٹیریل ہے, کوئی فنگل انفیکشن ہے, ان کے کاز ہوتے ہیں آرگینزم. لیکن یہ اسٹریس ایک ایسی کنڈیشن ہے, اس کو ہم بیماری نہیں کہتے. انیشیلی یہ کنڈیشن ہوتی ہے ایک سچویشنل کنڈیشن, یعنی کوئی بھی سچویشن ہوئی اس سے یہ کنڈیشن ہوئی, اور پھر یہ بعد میں اس کی کانسیکوینسز یہ ہوتی ہیں کہ یہ بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے یہ اسٹریس ہماری باڈی کے اوپر آتا ہے تو ہمارے اندر باڈی میں چینجز آتی ہیں, ہماری فزیولوجیکل چینجز, ہمارے ہارمونز کے اندر چینجز آتی ہیں. یعنی ہمارا ایک خاص ایریا ہے ہائپوتھیلمس, جو سب نے سنا ہوگا, ہمارا ٹیمپریچر, ہماری بھوک, اس سب کو ریگولیٹ کرتا ہے. اسٹریس ہوتا ہے ڈائریکٹلی ہائپوتھیلمس کے اوپر افیکٹ آتا ہے. ہائپوتھیلمس ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, وہ ہارمون ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ جو کہ گروتھ کے بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے ہماری برین کا نا, ہمارے سارے سسٹم کو کنٹرول, وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. وہ ایک اور ہارمون ریلیز کرتا ہے کڈنی کے اوپر. آپ سوچیں کہاں برین کہاں کڈنی, کڈنی کے اوپر جا کے جو ہے وہ ADCH ہارمون ہے اس کے اوپر وہ ریلیز کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کڈنی کورٹیسول جو اسٹریس ہارمون ہے وہ ریلیز کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی پریشانی ہے, اس پریشانی نے ہمارے برین پہ کس طرح افیکٹ کیا, برین نے افیکٹ کیا کڈنی کے اوپر, کڈنی سے اسٹریس ہارمون ریلیز ہوا, اور اسٹریس ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اسٹریس جو لیتے ہیں ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ ہے. آپ کا شوگر لیول کنٹرول کرتا ہے یہ کورٹیسول, آپ کی امیونٹی کو ڈیکریز, اگر یہ اسٹریس زیادہ ہو گیا کورٹیسول اسٹریس کی وجہ سے, تو کیا آپ کی امیون سسٹم یعنی آپ کا مدافعتی سسٹم بیماریوں سے وہ آپ کا کمزور ہو گیا, آپ کی نیند کمزور ہو گئی, آپ کا نظام انہضام GIT سسٹم وہ سلو ہو جائے گا. وہ اس لیے سلو ہو جاتا ہے کہ اسٹریس ایک ایسی کنڈیشن ہے باڈی کو اس سے لڑنا ہوتا ہے. تو کیا کرتی ہے ہماری باڈی, تاکہ انرجی ان سسٹم میں استعمال نہ ہو, وہ انرجی سیو کر لیتی ہے تاکہ وہ اسٹریس سے لڑ سکے. تو یہی ساری چیزیں ہیں اسٹریس میں, ہماری باڈی کے اندر کتنی چینجز آتی ہیں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح, اور پھر ہمارا شوگر لیول, ہمارا بلڈ پریشر, ہمارا کولیسٹرول لیول, ہارٹ, ظاہر ہے آف کورس بلڈ پریشر پہ ہوگا, آٹومیٹیکلی ہمارے ہارٹ کے اوپر افیکٹ پڑے گا, ہمارے برین کے اوپر افیکٹ پڑے گا, تمام سسٹمز پہ. تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ سارے اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ دیکھا جائے تو یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں بات آئی کہ عموماً جو باتیں ہوتی ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے یا جھگڑے والی کیفیت ہو جائے تو ایک جنا کمرے سے باہر نکل جائے یا ایک جنا چپ ہو جائے, ایسے ہی ہم کہتے ہیں, سنتے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر ساس میں اور بہو میں ایسا ہو جائے تو وہاں یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ بھئی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ساس یا تو ریلیکس ہو جائے, کیونکہ چونکہ بینگ اے سینئر ہم کو تو نہیں کہہ سکتے چپ ہو جائیں, تھوڑی سی ریلیکس ہو جائیں. اور لیکن بہو دیکھیں ہوتا کیا ہے, جو ہم نے اپنی زندگی میں اب تک یہ دیکھا ہے کہ نیچرلی بینگ اے سینئر سٹیزن, آپ کے پیرنٹس ساس ہو یا ماں ہو, وہ ان کو زیادہ حق ہے آپ کو کنٹرول کرنے کا, آپ کو سنبھالنے کا, آپ کو سمجھانے کا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ بیٹی ہو یا بہو ہو, اسپیشلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا بہو نا, تو اس کو تھوڑا سا ریلیکس رہنا چاہیے اگر ساسو ماں نے کچھ کہہ بھی دیا تو,
ठीक है ना, उसको इमीडिएटली रिएक्ट ना किया जाए। जी जी, मैं इसका जवाब डोंट वरी डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहबा हमारे बीच में है, तो इनको जवाब देने लेकिन हमारे पास भी जवाब आप रेडी रहिएगा मेरे बाद ये दे इनके अटैक के आप अपने आप को लोड कर लें। जी देखिए, असल में बात ये नहीं है कि कोई भी झगड़ा हो या कोई भी लड़ाई या कोई भी डिस्प्यूट हो उसमें सास को चुप हो या बहू चुप हो, वो तो दोनों हो ही जाती हैं। आप इसमें आफ्टर कुछ टाइम जो है, माफ कीजिएगा, उसके बीच में जो होता है सुन तो नहीं, उसके अंदर जिस तरह बीमारी में कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो है वो उसके रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो इस चीज को बढ़ाते हैं बीमारी को, जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो किसी और वजह से होता है, लेकिन अगर नमक खा लेंगे, चिकना खा लेंगे तो वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से लड़ाई के कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में कुछ जो साइड के रिलेशंस होते हैं, जैसे अगर लड़की की बहन भाई हैं, लड़के के बहन भाई हैं, उनका पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। या अगर सास लड़ रही है तो ससुर को पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, देखिए खाली दो लोग लड़ रहे हैं उस वक्त वो नहीं समझेंगे, हर कोई अपने पैमाने से तोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, सास सोच रही है मैं ठीक हूँ, बहू सोच रही है मैं ठीक हूँ, उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उसके साथ साथ जो हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, नंदे हैं, देवर है, जैसे बहनें हैं, लड़की की बहनें हैं, जैसे सालियां हैं, साले हैं, तो इन लोगों का रोल है इस वक्त। अपने घर में ससुर का रोल है कि वो मतलब अपनी बीवी का साथ ना दे, वो कूल डाउन कराने की कोशिश करे। उसके बाद जब वो सब ठीक हो जाए तो फिर उनको ठंडे से, जब आप गर्मा गर्मी में होते हैं तो एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी मुझे हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे देखिए अगर किसी को उल्टी आ रही हो तो जब तक वो उल्टी कर नहीं लेगा उसको सुकून नहीं आएगा। तो उस वक्त अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर लड़ाई हो रही है, वो दोनों तो ठीक है, अपने तौर पे ठीक है, दोनों समझ रही हैं कि हम सही लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग के लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल है कि वो इनको उस वक्त कूल डाउन करें और तीली ना लगाएं, स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये आपने तीली लगाने की बात की, ये तो खैर नॉर्मली हमारा काम यही है, मैं समझता हूँ ना, बारी के लोग क्या करें। अब आप बताएं सर, जवाब दें आप। देखिए जी, असल में मसला ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि ससुर को उस पर रोल प्ले करना चाहिए, तो ससुर तो पहले जब एक हस्बैंड था तो उस पर रोल नहीं प्ले कर पाया। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, आई एम रियली एग्री विद डॉक्टर शबाना। देखिए, मेरा ये अक्सर मेरी ख्वाहिश रहती है, अब ये मुझे भी मौका मिल गया तो मैं भी बयान कर ही दूँ कि जो बाप होते हैं, आइदर वे, आई मीन इवन अगर आप साथ नहीं भी रहते तो बच्चों के साथ भी जब आप मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं तो, या बीवी अगर कोई चीज़ डिसाइड कर रही होती तो बाप को आंखें खुली रखनी चाहिए। नो डाउट, लेट हर डू वॉट एवर शी इज डूइंग, आई मीन बीइंग नेचुरली घर को ही देख रही हैं, लेकिन अपनी आंखें अपने, वो अक्सर हम अखबार ही पढ़ रहे हैं, वो अखबार में घुसे हुए हैं, इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। आई मीन देखिए, द रीजन बिहाइंड ससुर को, अगर हम ससुर की बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ही इज द लीडर। उसकी बात को उनकी बेगम को यानी सासू माँ को भी मानना पड़ेगी एटलीस्ट ना, कि तो ये किरदार तो बाकी ये है फैक्ट। अब आप बोलें कि क्या है, आप क्या देखिए हनीफ साहब, मसला ये है कि हम अपने ताई अगर अपने आप को लीडर समझते रहें तो ये तो अपनी खुशफहमी है ना। कोई हमें लीडर समझे तो पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं बात कर रहा था कि अगर वही ससुर अपनी बीवी मतलब बहू की सास से बहुत अरसे तक वो कुछ चीज मनवा ही नहीं पाया तो लड़ाई के वक्त में वो कैसे मनवा पाया? नहीं, मैं जहां ये बात पहले तो ये कर दूं क्लियर। दूसरी बात ये है कि रोल प्ले करने की बात तो अलग है। यहाँ अगर हम एजुकेशन की बात देखें तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो वो डेफिनेटली जब अपने मुंह से अल्फाज निकालते हैं उन्हें पता होता है कि ये कहाँ जाके हिट करेगा, ये कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने ये कहा था कि देखें दोनों में से किसी एक को तो चुप रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी कैसी आपकी ना परवरिश हुई है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी, वो आपको पता ना ब्रेक भी एक हमारे सही है, लेकिन प्लीज यहीं से बात करेंगे हम कि ससुर या बाप, सॉलिड बात बताएं। या वो उसी पे बात करेंगे बात करेंगे हम। तो यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखें, बातें आप देख रहे हैं, माहौल आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कमी होता है प्रोग्राम्स में, वरना हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। हमारा मकसद है, वीनस चैनल का मतलब है कि प्यार, मोहब्बत और हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. آئی ایم شیور کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہی ہوں گے, اور آج کا پروگرام تو خیر ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہی رہیں, چائے بھی پہلے سے پکا کے رکھ لیا کریں آپ. ہاں جی ڈاکٹر, تو آپ کہتے ہیں کہ ایک بات آپ کی قطع کلامی, سوری دیکھیں شکوہ ہے نا کہ کوئی مانتا نہیں, ان کے لیے بھی ایک شعر ہے. آج یہ فل لوڈیڈ ہے, ویسے بتا دوں آپ کو, ہم دو ہیں لیکن معاف کیجیے گا. جی, خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا یہ بھی یہاں بھی تھوڑا سا ہم, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی تھی, اس کے بعد آپ کو پھر پورا موقع دوں گا میں, کہ واقعی مطلب ہمارا اپنا طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب سامنے والا محسوس کرے کہ واقعی ہی از اے لیڈر. تو آپ لیڈر ہیں, اب آپ بتائیں آپ. جی وہ شعر تو ہے ایسا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ صوفیانہ ہے, صوفیانہ ہے, اور ڈیفینیٹلی انسان کی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے بیچ میں معاملہ ہے. نو ڈاؤٹ. تو یہاں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو منا سکتے ہیں, بیوی کو نہیں منا سکتے. جب آپ حقوق العباد پورے کریں گے تو اللہ خود بخود مان جائے گا. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک بات ہے, دیکھیں کچھ بھی ہے, واقعی بیوی کو منانا, معاف کیجیے گا. جی سر, آپ کو میں بہت ٹوک رہا ہوں, بولے آج آپ بول دیں سر, دونوں بھائی ہیں, کہیں نکل جائیں گے. نہیں, آج تو ہمارا حق ہے, آج تو ہم بول سکتے ہیں. آپ دو ہیں اور میں اکیلی. نہیں, آپ بہت بھاری ہیں. تو سر بات یہ ہو رہی تھی کہ اصل میں جو ایجوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں, ایجوکیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جن کو ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, ایک دوسرے کے رسپیکٹ کی بات ہے نا یہاں, تو جب آپ کے اندر دیکھیں لڑائی کہاں ہوتی ہے, جب آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے. جی بالکل. بہو ساس کی نہیں کرتی, ساس سسر کی نہیں کرتی, یا ایک دوسرے سے جب ہم جھگڑے جب کرتے ہیں, جب ہم رسپیکٹ کو کھو دیتے ہیں, تو جہاں رسپیکٹ یا پھر مانتے نہیں ہیں. بالکل. جو ان کا دیکھیں, جو ان کی حیثیت ہے, جو ان کی ایج کے حساب سے یا رشتے کے حساب سے جو ان کی حیثیت اسے ماننا چاہیے. پہلے تو وہ ماننا چاہیے. بالکل بالکل. تو اگر کہیں لگے کہ کوئی بڑا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑوں کے حقوق جو ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا اسلام میں, اس کے زیادہ ہے. جو بڑے نے اگر کہیں غلطی کی ہے اور لگے غلطی ہے, تو آپ اسے اس وقت نہ ٹوکیں, آپ اسے اکیلے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امی یا وہاں یہاں پاپا آپ نے یہاں غلطی کی تھی. اگر آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں, بچے کو بھی کہتے ہیں, تو وہ انسلٹ فیل کرتا ہے. تو جب انسلٹ فیل کوئی کرے گا تو اسی وقت اریٹیٹ ہوگا, تو وہ جھگڑے کا باعث بنے گا. تو اصل میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی شکوہ کرتے ہیں یا جھگڑے کی کوئی نوبت آتی ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہم خود بھی کر بیٹھے, کوئی جھگڑے کی بات نوبت تک آ گئی. تو باقی یہ ہے کہ سولوشن بالکل ڈاکٹر شبانہ صحیح کہہ رہی تھی کہ وہاں جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے اسے تیلی نہیں لگانی چاہیے. جی, وہاں اسے سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. اگر لگ رہا ہے کہ یہاں لڑائی کا کوئی وجہ بن رہی ہے, تو فی الحال ان کو سیپریٹ کر دیں, کہ کہیں کہ بعد میں بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جن کے جو بھرے ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ جب الٹی ہونے والی ہے تو الٹی وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو اسے الٹی ہوگی, کرنے دیں, بالکل کرنے دیں. لیکن تھوڑا سا کسی ایک کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے, جو تھرڈ پرسن پارٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو انہیں صلح کروا دی جائے. تو یہ گھر کے لیے بھی یہ حدیث صادر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اچھا سولوشن ہے, اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پہ عمل بھی کریں. بیسیکلی ہو کیا رہا ہے ہم کو سب پتہ ہے, سب کو سب پتہ ہے, ان ادر ورڈز ہے, لیکن معاف کیجیے گا جب اپنے پر آتی ہیں تو ہم وہ سب بھول جاتے ہیں. بالکل. اور اس کے بالکل اگینسٹ ہو جاتے ہیں, بلکہ مانتے بھی نہیں اس وقت. بالکل حقیقت. اور اپنے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے تو یہی نہیں مانتا بندہ کہ میں غلط ہوں, میں سمجھ رہا ہوں میں صحیح ہوں, آپ سمجھ آپ صحیح ہیں, جھگڑا ختم ہی نہیں ہوگا نا. دیکھیں پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے, اور سیکنڈلی جو مڈل جو بڑی اچھی بات کی, واقعی وہ آپ کے اپنے پیرنٹس ہوں, بہن بھائی ہوں, یا شوہر کے والدین ہوں, بہن بھائی ہوں, ان کا فرض بنتا ہے. دیکھیں ڈسٹربینس جو نارملی اگر دیکھی جاتی ہے بچیوں کے, اگر گھر ٹوٹتے ہیں تو اس میں معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں باپ کا ہاتھ بہت کم ہوتا ہے, مائیں ہاتھ پھیرتی ہیں بچیوں پہ. یہ تجربہ ہوا ہے, آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ وہ آپ بلا وجہ بیٹی کو اپنی اتنا سپورٹ کر رہی ہوتی, وجہ بلا وجہ, جائز ناجائز, رانگ اور رائٹ نو میٹر, ہاں بیٹا آپ بالکل صحیح ہو. موسٹلی مائیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ماں کا ذرا زیادہ قربت ہوتی ہے, قریب ہوتی ہیں, تو بیٹیاں ان کو سناتی بھی ہیں, اور بیٹی ماں سے ہی زیادہ بات کرے گی. بیٹا ہو سکتا ہے کہ اپنے پرسنل میٹرز باپ سے ذرا, تو یہ ماؤں کو میں سمجھتا ہوں ذرا زیادہ خیال کرنا چاہیے, تاکہ یہ دیکھیں یہ اس اے بگننگ آف
किसी भी बीमारी का। आपने बड़ा अच्छा कहा कि एट द एंड ऑफ द डे बीमारी में बन जाती है, तब्दील हो जाती है। तो सबसे बड़ी वजूहत तो यही है ना। तो इसके अलावा आप क्या समझती हैं? चलिए, तो तीली बार तो खत्म हो गया आज। आज सैंडविच वाला भी मामला थोड़ा सा हल होने लगा है। देखिए, अब ये जैसे असल में होता क्या है, हमारे कहने का मकसद ये, जैसे जब दो लोग होते हैं उनको एहसास नहीं होता हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही। अब जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अब जो लोग देख रहे हैं उनको ये फैक्ट्स नजर आ रही होंगी कि मतलब जो समझना चाहें, जो ये चाहें कि भाई देखिए इनका घर का माहौल ऐसा हो रहा है, हर आदमी बीमार है, रिस्क में बरकत खत्म हो गई, होता है ना, मोहब्बतें खत्म हो गई। तो बंदे को आप देखें, अगर लड़ने के बाद आपको सुकून, आपका अपना सुकून भी कारत हो जाता है। ये नहीं कि आपने किसी दूसरे को कह दिया कि हमने इसको सुना दी, लेकिन आप ये देखें आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट आता है। तो अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसका मकसद ये कि हमारी डिस्कशन से लोग ये समझे, हम किसी को ब्लेम नहीं करें, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ट्रांसफर करें। देखिए, अगर कोई भी साथ में थर्ड पर्सन है, जैसे जो बहन भाई है, चाहे लड़की के चाहे लड़के, वो ये देखें कि इसके जो असरात हैं वो घर पे आएंगे। इवन डॉक्टर साहिबा, सॉरी, बच्चे भी हो, अगर मियाँ बीवी भी अगर हैं, तो बच्चों का भी है कि वो मतलब एक नॉर्मल सा उस बात को तब्दील करने की कोशिश करें, क्योंकि तो बच्चे होते हैं ना। तो अगर मैच्योर्ड बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों के सामने अल्लाह ना करे कोई बिला वजह के बयान भी करे। यहाँ सिचुएशन दो तरह की है, जैसे अभी आपने बच्चों का जिक्र किया, अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बड़ा इफेक्ट आता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं और वाकई समझदार हैं, तो आप ये यकीन जाने कि वो बच्चे जब साथ देते हैं, माँ का देंगे या बाप का साथ देंगे, तो डेफिनेटली वो उस वक्त इफेक्ट को देख रहे होते हैं जी। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। बिल्कुल। कभी कभी बच्चे बीच में आते हैं, उससे लड़ाई को स्टॉप करने के लिए उनका मकसद होता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि माँ बाप जुदा हो जाए, तो बीच में पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली, और ये पढ़े लिखे फैमिलीज में ऐसा होता है, लेकिन बहुत ऐसे भी फैमिलीज हैं जो बहुत ज़्यादा इन असूलों पे चलते हैं कि अगर नहीं भी पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके असूल बहुत एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझते हैं, मोहब्बत को समझते हैं, और इस्लाम तो हमें सिखाता ही मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी सी बात की कि देखें, अगर इनके मियाँ बीवी में अनबन हो गई, जो मोस्टली नेचुरली दो साथ रहते हैं तो हो ही जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होती। इसी जो छोटे बच्चे होते हैं आपके 3, 4, 5 साल के, 7 साल के, इनका जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल बिगड़ के रह जाता है। बच्चों की पर्सनैलिटी इसी एज में बनती है। लोग समझते हैं बच्चे को नहीं पता चल रहा, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप ही 2 से 5 साल की एज में होती है। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखिए ना, हम लोग ये, अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात मेरे बेटे ने मुझे कही, मुझे ये कहा कि आप दूसरों के, जैसे किसी का झगड़ा हो, आपकी कोशिश होती है उसको सॉल्व करा दें, तो कहता है जब दो लोग लड़ रहे हों और आप बीच में कोई बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन किसी एक पे गलत पड़ेगा, क्योंकि जब लड़ाई हो रही होगी किसी एक को तो आप सही कहेंगे और दूसरे को गलत कहेंगे, तो जाहिर है आपको जब सही बात कहनी है तो एक की पॉजिटिव होगी, एक के लिए नेगेटिव होगी, तो आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए। उसने बड़ी अच्छी बात मुझे बच्चे से ये सीखने को मिली कि वाकई उस वक्त आप जजमेंट ना दें। अगर दो लोग लड़ रहे हैं ना, आप उसको ये नहीं कहेंगे हाँ आप ठीक हैं आप गलत हैं, आप दोनों को कूल डाउन करें। यानी उस वक्त आप जजमेंट नहीं दे उन्हें कि नहीं अम्मी आप ठीक है, नहीं आप सही है, मेरी वाइफ सही है, उस वक्त जजमेंट ना करें, क्योंकि उस वक्त की जो जजमेंट है वो आपके ऊपर भी असरअंदाज होगी। अच्छा, यहाँ से ये भी बात तय हो गई कि जब सास बहू की अगर कुछ हो रही है तो जो नॉर्मली देखा जाता है कि पारल अब तो खैर बीवियों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, सॉरी पहले के मामलात में जो हमने देखा है तो वो इमीडिएटली बेटा माँ की तरफ वो हो जाता था, क्योंकि माँ के साथ ज्यादा अरसा 2-3 साल शादी के हुए तो उसको माँ ज्यादा, तो उसमें बड़े इश्यूज होते थे। आप गए बीवी से, आप कट गए, आप मतलब उसकी जो वही आप वाली बात आई कि वो आपने एक तो माँ को एज अ माँ माना, और माँ देखिए बुजुर्ग भी है, वो सही भी कहती है, सासें जो ना गलत नहीं कहती मोस्टली, अगर एवरेज की बात कर रहे हैं हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी सही है कि अगर आपने किसी का भी सच को सच भी कहा ना तो आप किसी दूसरे के लिए तो खैर 200% बुरे हो गए और हमेशा के लिए हो गए जी। तो खैर ये तो चीजें चलती रहेंगी। कुछ आप और मजीद तीली तो नहीं कहूंगा मैं मैं सच देना चाहेंगे, मर्द तो तीली नहीं लगाते। नहीं ये छोड़ दे आप, नहीं डॉक्टर साहब दिस इज नॉट फेयर। जहाँ मौका जिसको जहाँ मौका मिला, औरतों को मौका जरा ज्यादा मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी आपने जिक्र किया कि माँ की तरफ रुझान, अगर माँ की फेवर करता है शौहर, मतलब बेटा उनका, तो बीवी से नाराज होती है, पता चले रात का खाना भी नहीं मिला और झगड़े शुरू हो गए। और अगर बीवी की थोड़ी सी हेल्प कर दे किचन में खड़े होके या बात ही सुन ले,
تو پتہ چلا کہ ماں نے کہا تھلے لگ گئے نا بیگم کے. واہ واہ. اب وہ تھلے والا جو ہے نا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت دل کو لگتی ہے کہ یار میں حالانکہ دونوں کی طرف سائڈ لے رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایک غلط ضرور کہہ رہا ہے. یہ بات بھی ڈاکٹر صاحبہ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی ایک تو غلط آپ کو کہے گا. کوئی ایک تو غلط ہوتا بھی ہے نا ویسے بھی, بالکل ایک تو غلط ہے ہی نا, لیکن یہاں ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے, یہاں بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے, کیونکہ اس سے بیماریاں جو آپ بتا رہی ہیں دیکھیں ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے. ہاں لیکن ہمارا اسلام کیونکہ کہتا ہے کہ آپ بڑوں کو اف تک نہ کہیں, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں. ہم کم از کم یہی سوچ لیں کہ بوڑھے ہیں بچوں کی طرح ہو گئے وہ, تو ہم انہیں اف تک نہ کہیں. اور دیکھیں انہوں نے کون سا اتنا لمبا ساتھ رہنا ہوتا ہے ہمارے. نہیں اگر ساتھ بھی ہے تو ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دیکھیں واٹ آر دا کیس میں بھی ہے تو پیرنٹس نا انہوں نے کس طرح بڑا کیا ہوگا جب ہمارے اچھا اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. وی امیڈیٹلی چینج. اچھا پھر ہم بہت سوچنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں, حالانکہ وہ گیا وقت آپ کا نا مطلب, تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا کاش ہم بھی ایسا کر لیتے. تو کیونکہ اب ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری باری آنے والی ہے. سوری ٹو سے جی یہ جنریشن گیپ ہے نا. اب نہیں ایک اور بات آپ لوگوں سے میں اختلاف یوں کروں گی کہ دیکھیں ہم میں تو آپ ایک نئی بات تھوڑی ہے, ایک اور بات اختلاف کی وجہ یہ ہے دیکھیں ہم سارا بلیم دیتے ہیں نئی جنریشن کو کہ وہ ایسا کرتی ہے, بوڑھے کو حق ہے, بالکل ہے, لیکن ہم پیرنٹس کی غلطی ہے, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی کیونکہ ہم اپنے بچوں کو جن سسٹم سے پڑھانا چاہتے ہیں, ہم کیمبرج سسٹم میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر کے رکھتے ہیں, ان کا ایک امیج ایک اسٹیٹس بنا کے رکھتے ہیں کہ وہ فیملی سے نہ ملیں یا ان کو اتنا بزی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو سکھا ہی کیا رہے ہیں, ہم بچوں کو وہ کلچر سکھا رہے ہیں جو انگلش کلچر ہے. انگلش کلچر میں تو یہی ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کی اپنی اپنی لائف ہے, وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے, وہ خود اپنی ارننگ کرتے ہیں, اپنی ضروریات اپنے لیے جیتے. تو دیکھیں یہاں سے جو غلطی ہماری ہے یہ اب ہم اس کو جو لوگ کر چکے غلطی وہ تو اس کو سدھار نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ ابھی جو اپنی جنریشن آگے بڑھا رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کیمبرج سسٹم میں دیں, ٹھیک ہے دنیائی تعلیم دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دینی تعلیم اور پھر فیملی گیٹ ٹوگیدر, فیملی کی ویلیوز بتائیں. ہماری غلطی یہاں ہوئی سب لوگوں کی, جو اب جنریشن روتی ہے کہ بچے ایسے جواب دیتے ہیں, اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے انہیں پڑھایا انگلش سسٹم میں, کیمبرج سسٹم میں, سب کچھ دکھایا باہر کی چیزیں, اور اس کے بعد ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ دیسی ہوں. وہ کیسے دیسی ہو سکتے؟ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلامی تربیت جو دینی تعلیم یہ تو بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ تو ہونا بھی چاہیے. بے شک آپ کیمبرج میں پڑھائیں, کہیں بھی پڑھائیں, آپ باہر بھیجیں آپ, بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ باہر والے بچے وہ اسلام سے بہت زیادہ قریب ہے بنسبت ہمارے اپنے یہاں کے لوگ. جی بالکل آپ نے نوٹ کیا ہوگا ریئلی, جب بھی بات ہوتی ہے تو مطلب ان کو اسلامک نالج, اچھا وہاں ایک ہے بھی نا, کیونکہ وہاں آپ کے پاس ایک کمپٹیشن ہے. اف یو آر مسلم تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کریں یا وہ آرگیومنٹس کریں آپ سے تو ان کو تھوڑا سا دینی تعلیم زیادہ دی جاتی ہے, اور اس کا جھکاؤ لوگوں کا زیادہ ہے دین کی طرف. دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ, جو میرا ایکسپیرینس ہے. تو دینی تعلیم تو ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈر ہے, خوف ہے لوگوں. ہمارے بہت سارے دوست وہاں ہیں, ان کے بچے شروع سے وہاں پیدا بھی ہوئے, ہمارے اپنے ریلیٹیو بھی ہیں, وہ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ نہ جائیں, اس لیے ان کو اسلامی تعلیم کی ضرورت ہے. اسلامک سینٹرز ہیں, باقاعدہ مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے بچے. دیکھیں وہاں پر بات وہیں آ گئی نا کہ جب آپ کسی چیز کے قریب کریں گے تو بچہ بچپن سے ایک چیز دیکھ رہا ہے, اس کو یہ پتہ ہے فیملی نے جانا ہے, فیملی نے 5 وقت کی. ہمارے یہاں ہم نے بچوں کو انگلش کلچر میں اتنا, اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ تو جو ہے وہ یہاں پہ جا رہا ہے, وہ تو اسکالرشپ پہ باہر ہے, ٹھیک ہے جائے, دینی تعلیم کے ضروری ہے. لیکن اگر پھر ہم یہ شکایت نہ کریں کہ ہمارا بچہ اس طرح سے جواب دیتا ہے, ہمارا بچہ ہمیں ویلیوز, کیوں وہ جب انگلش کلچر میں جا رہے ہیں وہ تو وہی سیکھ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یا ہم نے جہاں ان کو ڈال دیا. تو اب مطلب یہاں میں یہ کہوں گی کہ غلطی کس کی ہے, وہ تو وہی سیکھ رہے ہیں جو ہم سکھا رہے ہیں, بات وہی ہے. اس میں ان کی غلطی کہاں سے آ گئی؟ نہیں یہ تو خیر یہاں بریک لیں گے ہم چھوٹا سا, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کروں گا میں. کچھ ذہن میں باتیں آ رہی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ واقعی اب ہماری بات گھر کے معاملے سے نکل کے تھوڑی سی تعلیم کی طرف آ گئی ہے, اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے ان چیزوں کو یعنی ان خامیوں کو ختم کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد پلیز. تو بس تھوڑا سا ٹائم دیں آپ ہمیں, اور ایک آدھی سپ لے لیں آپ بھی, چھوٹے سے بریک.
ویلکم بیک. جی تو باتیں ہو رہی ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں ان سے کیا کیا چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. اور واقعی ہم پڑھا تو رہے ہیں بچوں کو کیمبرج میں اور باہر بھی بھیج رہے ہیں. باہر بھیجنا تو خیر از ناٹ اے میٹر, کیونکہ وہاں ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا کیونکہ برائی کا رجحان زیادہ ہے, تو ماں باپ وہاں کے ماں باپ ہمارے مسلمان جو پیرنٹس ہیں ان کا فوکس اپنے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہو. تو جی ڈاکٹر صاحبہ, اب یہ تو ایک طے ہو گئی بات کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی, حالانکہ نارمل ہم سمجھتے نہیں نا کہ میاں بھی لڑ رہے ہیں یا بہو ساس بہو کے آپس کے ایشوز ہیں, تو یہ چیزیں کہاں تک جا رہی ہیں. یعنی اینڈ لیس گیم ہے. ہم اگر اس کے 2-3 دن بھی لے لیں گے تو میرے خیال سے کوئی بات بن نہیں پائے گی. تو اس کا ایک تو یہ ہو گیا کہ دینی کی تعلیم کی طرف ہمارے بچوں کو رجحان ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے. ان دا مین ٹائم وہ پڑھ بھی رہے ہیں, نو میٹر. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا بینگ اے پیرنٹس, آپ نے کہا کہ ایک تو یہ ہماری کمزوری ہو گئی, اور بینگ اے پیرنٹس آئی مین بینگ اے سینئر پیرنٹس, ساسو ماں کو سسر جی کو اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے. میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر بچے ہیں نا, وہ بچے ماں باپ سے ہی سیکھتے ہیں. اگر ماں باپ نمازی ہیں, نیک کام کرتے ہیں, دوسروں کی ویلیوز کو سمجھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بچے بھی اسے اڈاپٹ کرتے ہیں. جی جو اچھا بیٹا ہے وہی اچھا بھائی ہوگا, وہی اچھا باپ ہوگا. اسی طرح جو اچھی بیٹی ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھی بہن اور اچھی ماں بنے گی. تو بچے دیکھیں, بچے صدقہ جاریہ ہیں. اگر آپ نے ان کو جو سکھایا, اگر آپ نے ان کو غلط تربیت دی, مطلب تربیت نہ دے سکے اور غلط لائن پہ چلے گئے, تو اس کا مطلب ہے جو وہ گناہ کریں گے آپ بھی اس کے حصے دار ہوں. سر یہاں یہ وہی بات آ گئی کہ دیکھیں ماں کو تو بچے یعنی لڑکے اسپیشلی وہ تو گھما پھرا سکتے ہیں. باپ چونکہ خود رہتا ہے باہر تو اس کو اندازہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ باپ کو نظریں یعنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, اسپیشلی دونوں پہ, بیٹیوں پہ بھی بیٹوں پہ بھی, لیکن انوالو رہنا چاہیے اپنے بچوں میں. جی سر, یہ تو یہ ہوا. تو آپ دیکھیں نا کہ ہم بچے صدقہ جاریہ کیسے ہیں. ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم نماز میں کتنی بار پڑھتے ہیں, سبحان اللہ. اور ماں باپ کے لیے, مومنین مومنات کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم خود نمازی ہوں, بچے نمازی ہوں گے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ, کیونکہ وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں آپ سے. بچپن سے ان کو جب وہ تربیت ملے گی, گھر میں ماحول ملے گا, بھلے وہ کیمرے سسٹم میں پڑھیں گے, گھر میں تو ماحول ان کو اسلامی ملے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ کا یہاں یہ ذکر کرنا کہ بالکل اس تعلیم دیں, کیونکہ ہم اپنے دنیا سے کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتے نا. کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے. نہیں وہ بات تو صحیح ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات یہ بھی ویلڈ ہے کہ دیکھیں آپ بے شک چین بھیجیں, آپ نو پرابلم, آپ وہ دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, لیکن دینی تعلیم ہمیں تو بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ ہمارے بچے کو نماز نہیں پڑھ رہا, ہم تو خود ڈرتے ہیں اسے کہتے ہوئے کہ مطلب اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں یار کہیں ہائپر نہ ہو جائے. بالکل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خود نمازی ہوں گے, آپ ان کے لیے ماڈل کے طور پہ وہ چیز پیش کر رہے ہیں نا. جب آپ بچے کو پتا ہے کہ میرے والد جو ہے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ ان سے کہیں گے تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ خود ہی نہیں پڑھ رہے اور اس کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو وہ کہیں گے پاپا آپ تو پڑھ لیں. سر ہمارے ایسے ہی, یا آپ تو گالی دیتے ہیں, آپ ہمیں گالی سے روک رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اکثر بیوی یہی تو کہتی ہیں پہلے خود تو کر لو. بالکل بالکل, ہاں نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خود رول ماڈل بننا ہے نا. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی ظاہر ایمان لے کر آئے, جو کفار تھے وہ بھی ان کی مطلب ان کی کیریکٹر ان کے اس کو بات کرتے تھے, اس سے ان کا جو کیریکٹر تھا یعنی انسان رول ماڈل تھے نا وہ, چاہے مسلمان ہو چاہے کفار ہو وہ بھی مانتے تھے بھلے ایمان لائے نہ لائے. بالکل اسی طرح وہ ہے نا کہ مطلب یہ کہ اگر امانت رکھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکھوا دیں, اور جہاں مارنے کاٹنے کے بعد تو کہتے تھے کہ ان کو تو ہم نے نعوذ باللہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو کیا عمل ہوگا, یعنی مطلب سوچنے کی بات ہے کہ کیا عمل ہوگا. پہلے باقی ہم خود تو کریں, بینگ اے پیرنٹس, بینگ اے ہسبینڈ, واٹ ایور دی کیس, بینگ اے وائف. دیکھیں نا ہم نے ہی بننا ہے. اب آپ نے آپ کو پیش کرنا اس شکل میں. آپ نے اچھی بات کی, میں گالیاں دے رہا ہوں بچے کو کیا بکواس کرو کیسی باتیں کر, تو وہ آپ کو کیا جواب دے گا, کیا ایکسپیکٹ کریں گے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کیونکہ سٹریس, اب سٹریس ٹاپک کو ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں, یہ سارے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں سٹریس لیول جو ہے وہ اگر آپ ان جتنی بھی یہ ویلیوز ہے نا, ان ویلیوز کو سائڈ کر دیں گے نا, تو سٹریس تو آنا ہی ہے. بالکل. واہ 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 واہ. تو جب آپ ویلیوز کو سمجھیں گے
تو آپ کا سٹریس لیول تو ختم ہو گیا. Very آپ دوسرے کی عزت کریں گے, دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں گے, بڑا چھوٹے کو اور چھوٹا بڑے کی اہمیت دے گا, تو عزت جہاں ہوگی وہاں سٹریس آ ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں. اور آپ ساری بیماری سے بچ گئے. بالکل بالکل. تو اور simple سٹریس یہ تمام ہے بیماریوں کہ کی جڑ ہے. آپ اپنے جو قریب والے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں, اور پیرنٹس ہیں, میرے شوہر کے اور بیوی کے, پہلے تو ان کی ویلیوز کو سمجھیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی ویلیوز کو سمجھیں. تو اگر یہ چیزیں ہو گئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں ختم ہو گئی. مطلب بچنا ہم نے ہی ہے, اسٹارٹ ہم نہیں لینا ہے. جو اکثر آپ بھی کہتی ہیں نا کہ اسٹارٹ تو ہم نہیں لینا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ڈاکٹر نصراللہ صاحب کر لیں, اور نصراللہ صاحب کرتے نہیں ہیں, تو جو وہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. باتیں یہاں ہو, یہ اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے. یہ تو چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیکھیں کوشش ہماری وہی ہے کہ ہم ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں, اور اینڈ ہمارا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ دیکھیں حل تو بہت ایزی ہے, بڑا آسان سا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے. بات ہے صرف ویلیوز کو سمجھنے کی, یہ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے سائنس کے مطلب بندہ کہ یار یہ کیسے ہوگا, یہ نہیں اس کے لیے کوئی دوائی ہے. میں کہا دوائی بھی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی نا, بالکل بھی نہیں ہے. مطلب اسٹریس جب آپ کی بیماری میں کنورٹ اس وقت تو خیر دی جاتی ہیں, لیکن فی الحال جو ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ جینڈر بیس جو ہمارا ہے پرابلم, اس کو ختم کرنا چاہیے کہ ماں یا باپ آپس میں پہلے اس چیز کو ختم کر کے یہ کریں کہ یہ گھر ہمارا ہے اور ہم نے مل کے اس گھر کو چلانا ہے. اگر ہم یہ چیز سوچ لینا کہ یہ ویلیوز ہوں کہ بھئی نہیں, یہ نہیں سوچنا کہ میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں, میرا یہ رتبہ ہے تو میں اس سے نیچے نہیں آ سکتا. لیکن آپ کہتے ہیں وہی درخت میں پھل لگتے ہیں جو جھکتا ہے. جی ماشاء بالکل. تو آپ پھلدار درخت بنے, سایہ دار درخت بنے, جس سے جو ہے وہ لوگوں کو وہ اچھی جو ہے وہ چیزیں ملیں. اب یہ کہ اگر آپ اپنی انا میں رہیں گے, اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. آگے سے جیسا آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے, وہی کاٹیں گے. اچھا, یہ تو ایک ماں کا مطلب میسج بھی آ گیا نا کہ بھائی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, سیم یا کچھ آپ کا اپنا ایک اختلاف رائے؟ نہیں, اختلاف رائے تو نہیں ہو سکتی, یہ تو طے ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت سوچ کے بول رہے ہیں کیونکہ جانا ہے, بلکہ لے کے جانا ہے. جی یہاں یہ ہے کہ دیکھیں معافی مانگنا سیکھیں. سبحان اللہ, ویری گڈ. جب آپ معافی مانگتے ہیں نا تو آدھا سٹریس تو آپ ویسے ہی اپنا صحیح اپنا بھی اور سامنے والے کا بھی. بالکل بالکل. معافی آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, آپ ہی معافی مانگنا سیکھیں. اگر آپ کسی کو سوری کہہ دیں گے غلطی پہ تو یقین جانے آپ اندر سے بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. اور سامنے والا جب دیکھتا ہے کہ میرے سے بڑے ہونے کے باوجود, میرے فادر ہونے کے باوجود انہوں نے سوری کیا, تو ڈیفینیٹلی, یا پھر آپ حق کر لیں. میرا بچہ مجھ سے ایک دن کسی وجہ سے اختلاف تھا, تو مجھ سے کچھ کہنے والے تھے, تو وہ تھوڑا سا ڈپریس تھے, تو میں نے ان کو حق کیا ماشاءاللہ, اور حق کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ ابھی تک کل سے یہی پرسوں سے کہہ رہے تھے, کہہ رہے کہ پاپا یقین جانے میں سب کچھ بھول گیا, آپ نے مجھے حق کیا نا جب, اور تسلی دی, سر پہ ہاتھ پھیرا, کہنے کہ پاپا بیٹا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو کہنے گا آپ یقین جانے آج بھی وہ مجھ سے تھوڑے سے صبح تھوڑے سے ناراض ہو گئے. ڈیفینیٹلی میں اس پروگرام کے توسط سے ضرور کہوں گا کہ میرا بیٹا جب آئے گا تو میں اس کو ضرور حق کروں گا اور ان کو پیار کروں گا انشاءاللہ. یہ میں اپنی طرف سے اپنے گھر میں اور یہ محبتیں بانٹنے کی کوشش کروں گا, اور آپ لوگ بھی اپنے گھر میں محبت بانٹیں, سوری کرنا سیکھیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سر بہت بڑی بات ہے, اس کا بڑا فقدان ہے ہمارے یہاں. انا جو آپ نے بات کی, سوری, تھینکس. ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے, کہ ہم باپ ہیں یار. ٹھیک ہے, ارے باپ ہو تو کیا ہوا, بڑے بنو, باپ نہ بنو. اکثر میں بولتا ہوں, آئی ایم سوری ٹو سے, بڑے بنو, باپ نہ بنو. اور بڑے بن جائیں گے تو آپ باپ بھی بن جائیں گے. مطلب آپ سوری کریں, بھائی بیٹا چھوٹا ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے حق کر کے تو کمال کر دیا. جی. اور باپ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو یہ رتبہ دیتا ہے. آپ اس رتبے کے قابل بن کے دکھائیں اپنے آپ کو. ماں ہیں تو آپ ماں, اللہ نے آپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے, تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں, اس جنت کی پہرے دار ہیں آپ. تو آپ اپنے بچوں کو وہ دکھ یا تکلیف نہ دیں جس سے بچوں کی جنت خراب ہو. اور باپ کا بھی یہ ہے کہ باپ کا ایک رتبہ ہے, اور باپ آپ اس رتبے کا پاس رکھیں. دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے بچوں کو جواب دینا ہے, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ رتبہ تو اللہ نے بنایا ہے نا. اللہ اولاد نہیں دیتا تو آپ باپ نہیں بنتے, اور اللہ پاک اگر اولاد نہیں دیتا تو آپ ماں نہیں بنتی. تو آپ تو اللہ کے ناشکرے بندے ہیں اگر اپنی اولاد کو سٹریس دے رہے ہیں. اپنی بہو بھی تو آپ کی اپنی بیٹی ہے, داماد بھی تو اپنا ہی بیٹا ہے نا. بڑا میسج ہے, سمجھنے کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. وقت میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ بند کریں, اور ہم ہیں کہ موڈ میں ہی نہیں بند کرنے کے. واقعی
مزہ آ گیا ریئلی. تھینک یو ایک آخری میسج جی گو ہیڈ. میں سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی دیکھیں اسٹریس کو بڑھنے نہ دیں, کوشش کریں یہ سارے معاملات جو ہیں یہیں پر سالو ہو جائیں, اور اگر نہیں بھی ہوتے تو کوشش کریں پریشان نہ ہوں, کیونکہ یہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی بھی چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی, ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنت میں ملیں گی, ہم لوگوں کا اختتام تو جنت ہے, وہ وہاں آپ کو ہر چیز ملے گی, لیکن یہاں آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, کیا بات ہے, سوری کرنا سیکھیں, کوشش کرتے ہیں ہم حق کرنا سیکھیں, حق کرنا اور سوری حق کرنا سیکھیں. مزہ آ گیا, ریئلی مزہ آ گیا. آئی مین آئی ایم شیور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت یعنی تھورولی ہے. آئی مین ہمارے پروگرام کا مقصد ہی میسج ہے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ ہم چینج ہی کر دیں گے اس کا نام, جس طرح سے جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور ریئلی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, سوری اور تھینکس کہنا سیکھیں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اللہ حافظ.